جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے پنجاب اسمبلی میں بہاولپور اور جنوبی پنجاب کے صوبے کی جو قرارداد ہے وہ منظور کر لی ہے. اس کے کیا اثرات ہیں میر صاحب، اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ مرکز میں تو انہوں نے شور مچایا ہوا یوسف رضا گیلانی نے. وہ کہتا ہے کہ ایک تو مجھے نکالا غلط جا رہا ہے، دوسرا مجھے اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ میں صوبہ بنا رہا ہوں سرائکی صوبہ، جی اور جنوبی پنجاب نام دے رہے ہیں. اچھا، پہلے جو سرائکی صوبے کی قرارداد ہوتی تھی، سرائکی صوبے کا نام ہوتا تھا، اس کی باؤنڈریز واضح نہیں تھی، جو اب بھی واضح نہیں ہے. اس میں کچھ لوگ سندھ کا علاقہ بھی شامل کر لیتے تھے، کچھ بلوچستان کا بھی کر لیتے تھے، سرحد کے بھی ڈیرہ اسماعیل خان وغیرہ کو شامل کرتے تھے. وہ ایک آئیڈیلسٹ ایک سوچ تھی جو کہ ایک سرائکی فکر کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. حالانکہ سرائکی کا لفظ خود بھی جو ہے یہ پرانا نہیں ہے. یہاں حسام الحیدری صاحب آئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ یہ لفظ تو میں نے قائم کیا تھا. قائم تو نہیں کیا تھا، سندھ کے ایک علاقے میں اس زبان کو سرائکی کہتے ہیں. پہلے ملتانی کہتے تھے، ڈیرے کی زبان کہتے تھے، ریاستی زبان کہتے تھے، لیکن سب علاقوں کو ایک نام انہوں نے سرائکی، اور پھر ایک موومنٹ بھی بنی. وہ کیا ریاض انور نام تھا ان کا، وہ گلڈ میں جا کے اس کا بڑا شور کرتے تھے کہ اس کا الگ حلقہ بنایا جائے، یہ کیا جائے. وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہاولپور کی ایک روایتی حیثیت ہے، ایک تاریخی حیثیت ہے. لیکن میں اس مسئلے پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو ہے جی سرائکی صوبہ بناؤ، یعنی بڑا صوبہ جس میں ملتان ڈویژن اور کم از کم بہاولپور اور ملتان ڈویژن ہوں. اس میں لوگوں کو شکایت ہے کہ یہ چند دنوں کے بعد بہاولپور والے جو چیخنے لگیں گے. وہ اس لیے چیخنے لگیں گے کہ ان کو ملتان ڈویژن کی ڈومینیشن نظر آئے گی. ملتان ڈویژن کی نہیں بلکہ اس میں ڈیرہ غازی خان والے بھی چیخیں گے جی. ڈیرہ غازی خان کی جو ڈویژن، اب تو ڈویژن ہے، پہلے تو ڈسٹرکٹ تھا، وہ بھی ایک بیک ورڈ علاقہ ہے جی کئی لحاظ سے. تو ان کو ہوگا کہ ملتان والے کھا رہے ہیں، بہاولپور کو ہوگا ملتان والے کا. اب تخت لاہور کی بجائے پھر تخت ملتان کا قصہ آ جائے گا، وہ تو الگ کہانی ہے. لیکن بہاولپور کی جو تاریخی حیثیت ہے اس کا ریوائول، یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے. لیکن اس بات کے ساتھ بھی کچھ پرابلم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہاں اتنے ریسورسز نہیں ہیں، آمدنی کے اتنے ذرائع نہیں ہیں، آبادی کے لحاظ سے جو انہیں شیئر ملنا ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہوگا. یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں. لیکن جب وہ صوبہ بن جائے گا، کپاس وغیرہ دوسری فصلیں بھی وہاں، اب تو بہت سے کام وہاں ہوتے ہیں، تو پھر صوبے اپنی ایڈجسٹمنٹ بہتر طور پہ کریں گے. پھر شاید ان کو یہ خیال نہ، اب لوگ کہتے ہیں کہ یعنی 29% ان کا شیئر ہے لیکن پنجاب ان کو 31% شیئر دیتا ہے. لیکن اس کے وقت پھر ضرورت یہ ہوگی کہ بھی اپنے کمزور بھائیوں کو بھی لے کے کیسے چلنا ہے. پھر ان کو شکایت نہیں ہوگی کسی سے، بلکہ وہ سمجھیں گے کہ دوسرے جو اگر تعاون کریں گے تو بہتر ہوگا. لیکن سرائکی صوبے کو جس ایک پولیٹیکل فضا میں پیدا کیا جا رہا تھا، وہ جیسے کوئی پنجاب کے ساتھ لڑائی ہے اور یہ شاید سندھ کے مقابلے میں یا سندھ کے ساتھ مل کر پنجاب کی ایسی کرنا تھی، اس طرح کی فضا پیدا کی جا رہی تھی. اس سے میرا خیال میں اس قرارداد کی دوسری خوبی یہ ہے کہ کنسنسس کے ساتھ پیش ہوئی ہے. پیپلز پارٹی، کاف لیگ اور مسلم لیگ تینوں نے پیش کر دی ہے. اور اچھا، یعنی کہ یہ آؤٹ منور کیا ہے مسلم لیگ نے. یعنی یہ کہہ کر وہ کہتے تھے کہ یہ جنوبی پنجاب کی قرارداد کی مخالفت کریں گے، تو اب وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے جی ہم بہاولپور کی حمایت نہیں کرتے. کیسے کہتے وہ؟ چنانچہ وہ قرارداد پاس ہوئی ہے. ایک لحاظ سے یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ کمیشن بنایا جائے، صوبے بنانے کے، نئے صوبے ملک میں بنانے کے لیے کمیشن بنایا جائے. یہ ایک اور، یعنی یہ صوبے بنانا صرف صوبوں کا کام نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کارڈ دینا ہے. کانسٹیٹیوشن میں بہت سی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی آپ کو، سینٹ کی سیٹس ہی کرنی پڑے گی، اور بہت چیزیں دیکھنی پڑے گی. یہ کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، کہ لمبا پروسیس ہے. ہم نے بچوں کا کھیل سمجھ رکھا ہے. کہتے ہیں آسان کام کر دے صوبہ بنانا. آسان کام نہیں، یہ مشکل جتنا ہے اتنا ہی مشکل رہنا چاہیے، اور اسی کے لحاظ سے اس کو چلنا چاہیے. اس قرارداد سے ایک پولیٹیکل غبارے میں سے فضا نکل گئی ہے، ہوا نکل جائے گی. لیکن یہ ہے کہ ایک اچھی ایک ایفرٹ جو ہے کہ شاید لاہور والے اس کی مخالفت کر رہے ہیں انتظامی طور پر. لوگ چاہتے ہیں کہ بہت دور کا لگے. سندھ میں تو بھی ہے، شکارپور میں، نارکانہ میں رہنے والا آدمی، سکھر میں رہنے والا آدمی، کراچی تک رسائی اس کی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو سندھ کے بہت سے وہاں تو لسانی پرابلم بھی ہے اور بھی بہت سارے پرابلم ہے. لیکن سندھ الگ نہیں ہونا چاہتا کراچی سے. کیوں؟ پیسہ وہاں ہے. تو بڑے لوگوں کے بہت سے نفسیاتی معاملات علاقوں کے ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے ہیں. ان کو ہم کیسے طے کریں گے؟ اسی کے لیے تو کمیشن بنانا پڑے گا. جی وزیر اعظم کی موومنٹ کے حوالے سے جیسے کل ہم نے بہت ڈسکس بھی کیا توہین عدالت کیس کا جو ایک تفصیلی فیصلہ آیا، تو اب ایک نئی بات ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف ایک نجی ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا گیا. ایک نیا پہلو سامنے آیا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ اچھا، وہ ایک وکیل ہے مرید حسین صاحب، انہوں نے اپنا ایک وکیل آفتاب باجوہ صاحب سے یہ ریفرنس بھیجا. انہوں نے کہا جی فلاں فلاں کیس میں یہ فیصلہ آ چکا تھا کورٹ کا کہ ریفرنس بھیجنے کے لیے اگر کوئی عدالت کسی کو نااہل قرار دے دے اور عدالت کسی کو سزا دے دے اور سزا یافتہ ہو جائے، تو اس کے لیے یہ پروسیس اختیار کرنا کہ اسپیکر بھیجے یا نہ بھیجے، یہ ایرریلیونٹ ہے. اب بحث یہ کی جا رہی ہے کہ اسپیکر کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ کسی ایسے ریفرنس کو ٹرن ڈاؤن کر سکتا ہے یا ایسے کسی ریفرنس کو وہ
نہیں اون کر سکتا, کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ کہہ سکتا ہے کہ غلط ہے, روک سکتا ہے, پھر الیکشن کمیشن اس پہ کیا رائے دیتا ہے, یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرنا ہوتا ہے. یہ تو ایک دوسری بات تھی. لیکن اس بات کے ساتھ اب یہ ایک نقشہ بن جانا کہ ایک پرائیویٹ شخص نے یہ کہہ کے بھیج دیا کہ ایسے مقدمے میں سپریم کورٹ کا یہ پریسیڈنٹ موجود ہے کہ اس کے لیے اسپیکر کے تھرو جانا لازمی نہیں ہوتا, کوئی پرائیویٹ شخص بھی جو ہے وہ ریفرنس الیکشن کمیشن کے پاس بھیج سکتا ہے اور الیکشن کمیشن اس کی بات سننے کا حق رکھتا ہے اور وہ اس پر ہی ڈکلیئر کر سکتا ہے کہ یہ بندہ نااہل ہو چکا ہے, انکمپیٹنٹ ہو گیا. اور یہ ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے. نئی بحث یہ تھی کہ وہ کہہ لیتے اسپیکر بھیج سکتا ہے کہ نہیں بھیج سکتا, اسپیکر کو اختیار ہے وہ روک سکتا ہے کہ نہیں روک سکتا, یہ بحث تھی. وہ کہتے ہیں فیصلہ تو الیکشن کمشنر کو کرنا ہے, 1 مہینے میں نہیں کرے گا تو بہرحال کچھ نہ کچھ فیصلہ سمجھا جائے گا کہ بھیجا گیا ہے, انہوں نے غور کر لیا, فیصلہ ہو جائے گا. ایک کمپلیکیشن تھی. اب اس کے یہاں آنے کے بعد بال پھر جو ہے کورٹ میں آ گئی ہے, الیکشن کمیشن کے پاس آ گئی, وہ فیصلہ کرنا چاہے تو فیصلہ نااہلی کا کر کے ان کو کہہ دی یو آر نو بور ممبر آف نیشنل اسمبلی سو یو آر ناٹ پرائم منسٹر ایز ویل. تو یہ بات تو پھر ایک دوسری شکل اختیار کر سکتی ہے. ایک نیا اینگل ٹرن دیا گیا ہے. لا کی بھی بڑی گتھیاں ہوتی ہیں, اعتزاز اعظم بھی بڑے ماسٹر ہوں گے, لیکن بہت سے لوگ اور بھی ہیں جو کہ اور گتھیاں نکال کے مسئلے کو پیش کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ گتھی سلجھتی کیسے ہیں. میر صاحب سندھ کی اگر بات کریں تو وزیر سندھ جو ہیں سید قائم علی شاہ نے کل سندھ اسمبلی میں رپورٹ پیش کی اور بالخصوص لیاری کا جو واقعہ ہے اس کو ڈسکس کیا گیا. اس پر بڑی بحث بھی چل رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی حل نظر آتا ہے یا اس رپورٹ کا کیا پس منظر ہو سکتا ہے؟ رپورٹ تو انہوں نے 4 سال کی کارکردگی پیش کی, اس پہ میں زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ بیچاروں وہاں سندھ کے سارے حالات ہی ایسے رہے ہیں, انٹیریئر کے بھی ایسے رہے ہیں, کراچی کے بھی ایسے رہے. لیکن لیاری کا جو واقعہ ہے تو وہ لیٹسٹ ہے. اس پہ انہوں نے کہا یہ لیاری کے لوگ تو ہمارے لوگ ہیں, ہم نے کوئی آپریشن نہیں کیا, ٹارگٹ ہم نے کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی کی ہے, وہ یا چند لوگوں کے خلاف کارروائی کی. ارے بھائی آپ اے پی سی یہ جو بختر بند گاڑیاں لے کے وہاں پہنچے ہیں, آپ پہ راکٹ لانچر مارے جا رہے ہیں اور آپ اس کے جواب میں کارروائی کر رہے ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں رینجر کو بلاؤ, رینجر کیوں نہیں آ رہی, رینجر کو آپ بلا نہیں رہے. اس لیے کہ شاید آپ کچھ لوگ جو آپ کی پارٹی کے مخالف تو امن کمیٹی میں تھے, جب آپ کے ساتھ نہیں تھے, جو اب رابطے کام کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ, ان کو آپ شاید ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے, اور آپ کہتے تھے یہاں ٹارگٹ کر لیں گے تو کہیں گے دیکھیں آپریشن پہلے ہم نے اپنے علاقے میں کیا ہے اور شاید اس کا جواز پیدا ہو جائے گا دوسرے علاقوں میں آپریشن کرنے کا. تو وہ تو کہانی بنی نہیں, اور لاشیں 30 اٹھانی پڑ گئیں جی. اور یہ کہ یعنی کہ آپ کے یہ بھی پتہ چل گیا کہ پولیس جو ہے آپ خود مانتے ہیں کہ وہ اتنی اکوپڈ نہیں ہے, اس کے پاس مزائل نہیں ہے, اور ہم لینا بھی نہیں چاہتے. ساتھ یہ بھی کہا ہاں یقیناً لینا نہیں چاہتے, لیکن اگر یہاں رینجر ڈپلوائے کر دی جاتی تو کیا ہوتا. رینجر تو پھر لحاظ نہیں کرتی نا, وہ جواب میں وہی راکٹ لانچر کو راکٹ لانچر سے اڑاتی, گھر اڑ جاتے. تو گلیاں تنگ و تری گلیاں جس طرح وہ ہے لیاری کی, جن لوگوں نے وہ دیکھا ہوا ہے, اور وہ سچ مچ انہوں نے ریڈ انڈین بنا دیا ہوا ہے جی. اس کو سارا اصل کراچی وہ تھا, اس کو سیٹ کر دھکیل کر ایک علاقے میں محدود کر دیا گیا ہے جی. وہاں کے لوگ جو تھے پیپلز پارٹی کو ٹریڈیشنلی ووٹ دے رہے تھے سن 70 سے, اس سے پہلے تو وہ ہارون فیملی کے ساتھ تھے, اور کیا ملا ان کو جی. اب ان کو اپیز کیا جا رہا ہے ہم ان کو 5-5 لاکھ روپیہ دیں گے, ہم ان کو یہ وہ ہمارے لوگ ہیں ہم ان کو منا لیں گے. یہ منانا ناراض کرنا کیا بات ہے صاحب. آپ نے وہاں راکٹ لانچر مارے ہیں صاحب, جواب میں آپ نے کارروائی کی, آپ نے نہیں مارے ہوں گے, انہوں نے مارے ہیں. اتنا بڑا میدان جنگ بنایا جی, 7 دن 8 دن آپ نے وہاں ایک ہنگامہ کھڑا کیے رکھا ہے. اب آپ ان سے معذرت کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں, یہ کیا اور کہا یہ گیا کہ ہم 48 گھنٹے کے لیے پوسٹ پون کر رہے ہیں, پولیس وڈرا کر گئی. اور رحمان ملک آئے, انہوں نے کہا جی یہ ہم نے وڈرا نہیں کیا, رات کو ہمارے ہیلی کاپٹر بھی دیکھیں گے, ہماری رینجر آئے گی وہ کارروائی کرے گی, جس نے ہتھیار ڈالنا ہتھیار ڈال دیں ورنہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اس کے بعد ہمارے اپنے لوگ ہیں, یہ کہنا آپ اس بات کا اعتراف کریں کہ آپ نے بے وقوفی سے وہاں ایکشن کیا تھا, آپ کو نہیں پتا کہ ایکشن کیا ہوتا ہے اور اس کے ریئیکشن کیا ہوتا ہے. وہ ہوا ہے اور وہ کوئی اچھا نہیں ہوا ہے جی. اچھا امیر صاحب, ترویلا ڈیم میں پانی کی سطح جو ہے وہ ڈیڈ لیول پر آ گئی ہے, منگلا میں بھی آمل سے جو ہے وہ اخراج زیادہ ہے, اور آپ جیسے دیکھ رہے ہیں اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں. ہماری بجلی کی پروڈکشن ہے, زراعت ہے, ہماری معیشت ہے, کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ آپ بھی آفس سے آ رہی ہیں, 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, بالکل بہت برے گھر میں تھی, جینا مشکل ہو گیا جی. آپ کے یو پی ایس, پہلے تو یو پی ایس سے 10-15 سال پہلے ہم واقف نہیں تھے. میں نے کسی سنا کہ سار وہ ایک مستری ہے, اس کمال کیا کیا ہے, انہوں نے کہا ٹرالی پر نیچے وہ بیٹری رکھتا ہے, اوپر کوئی مشین لگاتا ہے, بس اس پہ پھر وہ جو بجلی پہ چارج کرتے رہے. اب جب بجلی چلی جاتی ہے تو اب 2-3 گھنٹے کے لیے بجلی آپ جو ہے نا سہار سکتے ہیں. تو بڑے گویا یہ ایک نئی چیز تھی, اور اس کے بعد ایسا کاروبار ہوا کہ کوئی گھر ایسا نہیں جس میں یو پی ایس نہ ہو, لازمی ہو گیا. یو پی ایس جواب دے گئے جی. ہمارے 2 یو پی ایس ہم استعمال کرتے ہیں, ایک یو پی ایس صرف ہمارے کمرے کو دیکھتا ہے جس میں ٹی وی بھی چل سکتا ہے. آج کوئی چیز نہیں چل رہی تھی, 5 گھنٹے تک جب بند رہے گا تو کیا کرے گی بجلی جی, کیا کرے گی بیٹری جی.
ایسی تیسی ہو گئی لوگوں کی. آپ جنریٹر لگاتے ہیں اس کے الگ دکھ ہیں جی. آپ گیس پہ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی گیس پہ تو آپ لگا نہیں سکتے. آپ پٹرول پہ لگاتے ہیں مہنگا بہت ہے. پٹرول والا کہتا ہے کہ صاحب آپ خالی ہاتھ سے پٹرول لے جانے پر بھی بندی ہے. عجیب ایک مصیبتوں میں لوگ گرے ہوئے ہیں جی. اور اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پانی جو ہے وہ اگر محفوظ ہوگا تو یہ گرمیوں میں آتا ہے نا, تو گرمیوں میں پانی آنے کی وجہ سے وہ ہم بجلی گھر چلتے ہیں. تربیلا کا بھی, منگلا کا بھی فل کیپیسٹی میں, تھوڑے کیپیسٹی میں چل رہے ہوتے ہیں. اب وہ ڈیڈ لیول پہ آ گیا ہے. ڈیڈ لیول کے آ گیا. منگلا کے بارے میں تو ہے پانی آ کم رہا ہے, نکل زیادہ رہا ہے, کیونکہ فصلوں کو دینا ہے, ان کو بھی بھیجنا ہے. اور منگلا کا پانی وہ ہے جو صرف پنجاب میں استعمال ہو کے آگے جاتا ہے جی. اور تربیلا کا پانی جو ہے پنجاب اور دونوں کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو جو پانی نکلتا ہے وہ سندھ میں بھی جانا ہوتا ہے. یہ پانی بھی سندھ میں جاتا ہے آخر, 500 دریاؤں سے گزر کر, جہلم سے گزر کر پانی کہاں جائے گا؟ چناب, اور چناب سے سندھ میں ہی جائے گا نا, ستلج سے ہوتا ہوا. تو یہ سارا پیٹرن وہ ہم نے اب پانی اس وقت کم ہے جی. گرمیاں بھی شروع نہیں ہوئی جی. گرمی شروع ہوگی تو گلیشیئر پگھلیں گے, برفیں پگھلیں گی تو پانی بڑھے گا. بارشیں ہوں گی اوپر کے علاقے میں تو پانی زیادہ آئے گا. پانی آئے گا تو ہمارے یہاں بجلی کی کیفیت بھی بہتر ہوگی. ابھی بجلی کا مسئلہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے جی. وہ کہتے ہیں نا جی تربیلا کے ساتھ اگر آپ نے بنایا ہوتا وہ ہمارا کالا باغ, تو تربیلا پر پانی روکا ہوتا, وہاں سے آپ نے چھوڑ دیا ہوتا, پانی کم ہو گیا ہوتا, وہاں سے چھوڑا ہوتا آگے جا کے, پھر آپ نے کالا باغ پہ روک دیا ہوتا. لیکن اس پروسیس میں آپ بجلی پیدا کر رہے ہوتے. تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم صرف اپنی سیاست کی نظر کر رہے ہیں یا اپنی نااہلی کی نظر کر رہے ہیں. اور لوگوں کے لیے بجلی یہی پرابلم بنی ہوئی ہے کہ ہم ہارڈ لے نہیں رہے, اور جو فرنس آئل سے بجلی پیدا کرنی ہے وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اس کے پیسے دینے کے لیے ہمارے پاس ہے نہیں. یہاں تک ہے نہیں کہ 9 کمپنیوں نے دعویٰ کر دیا ہے حکومت کے خلاف کہ آپ نے ساورین گارنٹی دی تھی. ساورین گارنٹی کا مطلب اسٹیٹ کی گارنٹی دی تھی کہ اگر یہ لوگ پیسے نہیں ادا کریں گے تو حکومت ادا کرے گی. اب ہمیں پیسے ادا کریں, 1 مہینے سے ہم آپ کو نوٹس دے رہے ہیں, ورنہ بجلی بند کر دیں گے ملک کی. تو یہ حالت ہوئی ہے ہمارے یہاں. لوڈ شیڈنگ اپنے عروج پر ہے, پانی یہاں کم ہے, پرائیویٹ کمپنیاں اس کو پیدا نہیں کر رہی, اور ایک عجیب عذاب میں مبتلا ہیں. حل نظر نہیں آتا آنے کو. 4 سال 5 سال گزر گئے, کوئی رستہ نہیں نکالا ان لوگوں نے. کہتے آپ بتا دیں بھائی, 4 سال پہلے پوچھتے آپ بتا دیں, ہم آپ کو بتا دیتے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا. آپ ترم خان بنے رہے, پہلے رینٹل منگوا لیا, پھر ہم یہ کر دیں گے, پھر ہم وہ کر دیں گے. کچھ نہیں کیا ہے آپ نے. اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سب گرمی میں, اور انرجی کانفرنس بھی ہوئی اور اس کا بھی فاتحہ رزلٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. عمل ہی کر رہے ہیں. انرجی کانفرنس جو ہے وہ بچت کے لیے, بجلی کی بچت کے لیے ہوتی ہے, اس بات کے لیے تھوڑی ہوتی ہے کہ بجلی پیدا کیسے کی جائے گی. جنہوں نے تو کمال کیا ہوا ہے اس پہ تو غور ہی نہیں کرتے. یہی ہے کہ رات کی بجلیاں بجا دو, 8 بجے کے بعد بند کر دو, چھٹیاں کر دو, فلاں کر دو, اور ناغے یوں کر دو اور وہ کر دو, اور پورے ملک میں ایک طرح یہ چیزیں ہم بحث کرتے ہیں. بجلی پیدا کیسے کرنی, کیوں کر کرنی ہے, اس پر ہم غور ہی نہیں کرتے.